دوستوں، آج سے ہم عمر و عیار کی کہانی کا آغاز کریں گے۔ امید ہے آپ کو حاتم طائی کی سیریز پسند آئی ہوگی، اور پلیز کمنٹس میں بتائیے گا۔ تھوڑا سا گیپ آ گیا تھا حاتم طائی کے بعد، تو آج سے ہم عمر و عیار کی سیریز کا آغاز کریں گے۔ یہ عمر و عیار داستان حمیر حمزہ کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے، اور بچپن میں ہم نے بہت شوق سے پڑھی، یہ ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے۔ تو بغیر کسی ڈیلے کے ہم عمر و عیار کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ عمرو نے مشرق کی طرف سے اٹھتی کالی گھٹائیں دیکھیں تو فکر مند ہو گیا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ موسلا دھار بارش ہوگی۔ آس پاس درختوں اور جھاڑیوں کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ وہ چین جا رہا تھا، اور ابھی 56 50 60 میل دور تھا۔ اس نے گھوڑا روک کر ادھر ادھر دیکھا اور ایک گھنے درخت کی طرف گھوڑا بڑھا دیا۔ درخت کے نیچے آ کر اس نے گھوڑا روکا اور آنے والی گھٹا کی طرف دیکھنے لگا، جو تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ گھبرا گیا۔ وہ گھٹا دراصل سیاہ رنگ کے بے شمار ناگ تھے، جو آسمان پر دور تک پھیلے ہوئے کالی گھٹا کی طرح نظر آ رہے تھے۔ عمرو سوچنے لگا، یا الہی، یہ کیسی گھٹا ہے جس میں بادلوں کے بجائے ناگ ہی ناگ ہیں، اور یہ ناگ جس آبادی میں بھی اتریں گے وہاں موت کا بازار گرم کر دیں گے۔ کوئی انسان یا جانور ان سے محفوظ نہ رہ سکے گا۔ سیاہ ناگوں کی گھٹا عمرو کے اوپر پہنچی تو عمرو نے ان سے بچنے کے لیے زنبیل سے سلیمانی چادر نکال کر اوڑھ لی۔ اب وہ ناگوں کو نظر نہیں آ سکتا تھا۔ ناگوں کی گھٹا اس درخت کے اوپر سے گزر گئی تو اس نے سلیمانی چادر اتار کر واپس زنبیل میں رکھ لی۔ پھر اس نے پلٹ کر دیکھا تو بوکھلا گیا۔ ناگوں کی گھٹا اس درخت کی دوسری جانب پہنچ کر غائب ہو گئی تھی۔ شاید ناگ زمین پر اتر گئے تھے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک درخت کی شاخوں سے ایک سیاہ ناگ اس کے اوپر آ گرا اور عمرو کے گلے سے لپٹ گیا۔ عمرو کی چیخ نکل گئی اور ناگ کو اپنی گردن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن ناگ کافی موٹا اور لمبا تھا۔ اس نے عمرو کے بازوؤں کو بھی اپنے بلوں میں جکڑ لیا اور پھر فضا میں بلند ہونے لگا۔ عمرو بے بس تھا۔ اس نے چیخ کر ناگ سے کہا، بھائی ناگ، مجھے کہاں لے جا رہے ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میں بھائی ناگ نہیں، طلسمی ناگ ہوں عمرو، ناگ نے انسانی آواز میں کہا۔ میرے آقا لیڈر جادوگر نے تمہیں طلب کیا ہے، اور میں تمہیں اسی کے پاس لے جا رہا ہوں۔ بس اب مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ طلسمی ناگ عمرو کو اٹھائے انتہائی تیزی سے فضا میں اڑتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ طلسم ہوشربا کی حدود میں داخل ہوا اور ایک محل میں اتر گیا۔ وہاں ایک جادوگر ٹہل رہا تھا۔ طلسمی ناگ نے عمرو کو جادوگر کے سامنے چھوڑا اور مؤدبانہ لہجے میں جادوگر سے بولا، عمرو حاضر ہے، خدمت ہے میرے آقا۔ یہ کہہ کر طلسمی ناگ غائب ہو گیا۔ جادوگر نے فوراً ہی عمرو پر پھونک ماری اور عمرو کو ایک پنجرے میں بند کر دیا۔ بھائی فیڈر جادوگر، تم نے مجھے کیوں طلب کیا؟ خیریت تو ہے؟ عمرو نے پوچھا۔ میرا نام فیڈر نہیں، لیڈر جادوگر ہے عمرو، جادوگر نے اسے کھوڑتے ہوئے غصیلے لہجے میں کہا۔ اور میں نے تمہیں طلب نہیں کیا بلکہ گرفتار کرایا ہے، کیونکہ تم طلسم ہوشربا والوں کے دشمن ہو، اور شہنشاہ افراسیاب نے تمہاری گرفتاری پر 5 لاکھ روپے کا انعام کر رکھا ہے۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی وہاں طلسمی ناگ نمودار ہو گیا جو عمرو کو پکڑ کے لایا تھا۔ لیڈر جادوگر نے منتر پڑھ کر پنجرے پر پھونکا اور پنجرہ غائب ہو گیا۔ عمرو آزاد ہو گیا۔ آزاد ہوتے ہی عمرو نے سلیمانی چادر اوڑھ لی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نظروں سے غائب ہو گیا۔ وہ دبے پاؤں لیڈر جادوگر کے پیچھے سے گزر کر کمروں کی طرف بڑھ گیا، مگر کچھ سوچ کر برآمدے میں ہی رک گیا اور جادوگر کی طرف دیکھنے لگا کہ وہ کیا کرتا ہے۔ لیڈر جادوگر طلسمی ناگ سے کہہ رہا تھا، بدبخت، تم نے ساری محنت ضائع کر ڈالی۔ وہ عمرو نہیں، کوئی اور جادوگر تھا جو غائب ہو گیا۔ تم جاؤ اور جتنی جلدی ہو سکے عمرو کو پکڑ لاؤ، یا پھر اس کی لاش لے آؤ۔ میں اس کی لاش پیش کر کے افراسیاب سے انعام لوں گا۔ بہت بہتر میرے آقا، طلسمی ناگ نے ادب سے کہا اور غائب ہو گیا۔ لیڈر جادوگر کمروں کی طرف بڑھ گیا۔ عمرو دبے پاؤں اس کے پیچھے چل دیا۔
لیڈر جادوگر کمرے میں داخل ہوا۔ وہاں اس کی بیوی پوری جادوگرنی بیٹھی کھانے پر اس کا انتظار کر رہی تھی۔ سرتاج، کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تم کس چکر میں پڑے ہو؟ پوری جادوگرنی نے منہ بنا کر کہا۔ لیڈر جادوگر نے کھانے کے دوران جگ سے پانی پیا اور بے ہوش ہو کر کرسی سے گر پڑا۔ پوری جادوگرنی پریشان ہو کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر اسے خیال آیا اور اس نے ایک منتر پڑھ کر فرش پر پاؤں مارا۔ فوراً ہی فرش سے ایک طلسمی پتلا نمودار ہوا اور ادب سے بولا، کیا حکم ہے میری آقا؟ لیڈر جادوگر کیسے بے ہوش ہوا؟ جادوگر نے پوچھا۔ اسے عمروں نے بے ہوش کیا ہے، پتلے نے جواب دیا۔ عمروں؟ مگر وہ تو مر چکا ہے۔ پوری جادوگرنی نے حیرت سے کہا، وہ یہاں کیسے آ گیا؟ نہیں، وہ مرا نہیں، زندہ ہے۔ اس نے پنجرے میں خود کو غائب کر کے طلسمی ناگ کو فریب دیا تھا۔ جب لیڈر جادوگر نے پنجرہ غائب کیا تو عمرو یہاں آ گیا ہے اور اس نے پانی میں بے ہوشی کی دوا گھول دی تھی، پتلے نے بتایا۔ اوہ! پوری جادوگرنی حیرت سے اچھل کر بولی، اب وہ کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے؟ وہ غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ چیختے چلاتے وہ فوراً اس کمرے سے نکل گئی جہاں لیڈر جادوگر بے ہوش پڑا تھا۔ عمرو نے بے ہوش لیڈر جادوگر کا خنجر سے سر قلم کیا اور باہر نکل آیا۔ محل کے دروازے پر دربان موجود تھا۔ عمرو نے پوری جادوگرنی کی آواز میں اسے طلسمی تخت بنانے کا حکم دیا۔ اس نے منتر پڑھا اور وہاں تخت نمودار ہو گیا۔ عمرو تخت پر بیٹھا اور اس کے حکم پر تخت فضا میں بلند ہو کر اس کے ملک کی طرف اڑنے لگا۔ ابھی تخت طلسم کی حدود ہی میں تھا کہ ایک جگہ زمین پر کھڑے قانون جادوگر کی نظر اس پر پڑ گئی۔ اسے حیرت ہوئی کہ خالی طلسمی تخت کہاں جا رہا ہے۔ عمرو نے ابھی تک سلیمانی چادر اوڑھ رکھی تھی جس کے سبب وہ جادوگر کو نظر نہ آ سکا۔ قانون جادوگر نے ایک منتر تخت کی طرف پھونکا اور تخت زمین کی طرف آنے لگا۔ عمرو نے جلدی سے نیچے جھانکا اور وہاں جادوگر کو دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ تخت قانون جادوگر کے سامنے اترا تو عمرو جلدی سے تخت سے اتر کر ایک درخت کی آڑ میں چلا گیا۔ وہاں اس نے جلدی سے رنگ و روغن عیاری سے اپنی شکل تبدیل کی اور خود کو ایک نوجوان اور خوبصورت لڑکی بنا کر زنانہ لباس پہن لیا۔ پھر سلیمانی چادر اتار کر زنبیل میں رکھ لی۔ قانون جادوگر خالی تخت کو دیکھ کر حیران تھا۔ اس نے تخت پر ایک منتر پھونکا اور تخت غائب ہو گیا۔ اسی لمحے عمرو لڑکی بنا درختوں کی آڑ سے نکل آیا۔ اس کے قدموں کی آہٹ سن کر قانون جادوگر نے پلٹ کر دیکھا اور عمرو کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اے خوبصورت لڑکی، تم کون ہو اور کہاں سے آ رہی ہو؟ اس نے عمرو سے پوچھا۔ پہلے تم بتاؤ کہ کون ہو، کیونکہ میں کسی غریب آدمی سے بات کرنا اپنی توہین سمجھتی ہوں، عمرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ جادوگر بولا، میرا نام قانون جادوگر ہے اور میں بادشاہ کا قانونی مشیر ہوں، کھانا کھا کر چہل قدمی کر رہا تھا۔ قانون جادوگر؟ میں پوری جادوگرنی کی بیٹی آدھی جادوگرنی ہوں، عمرو نے زنانہ آواز میں کہا۔ میں پرستان کی سیر کو گئی تھی، وہاں سے واپسی پر طلسمی تخت پر آ رہی تھی جسے تم نے خالی سمجھ کر ختم کر ڈالا، حالانکہ میں خود کو جادو سے پوشیدہ کر رکھا تھا تاکہ اپنی ماں کے سامنے اچانک نمودار ہو کر اسے حیران کر دوں۔ مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ تخت بنا دیتا ہوں آدھی جادوگرنی، قانون جادوگر نے کہا۔ اس نے منتر پڑھ کر زمین پر پھونکا اور وہاں ایک طلسمی تخت نمودار ہو گیا۔ عمرو نے زنبیل سے عطر کی شیشی نکالی۔ یہ لو، میری طرف سے پرستانی عطر کا تحفہ، اس کی خوشبو سونگھنے سے بینائی تیز ہو جاتی ہے، اس نے کہا، اور شیشی قانون جادوگر کی ناک سے لگا دی۔ اس نے سونگھا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ تب عمرو تخت پر بیٹھا اور اس کے حکم پر تخت اڑتا ہوا طلسم ہوشربا سے باہر کو چل دیا۔ عمرو خوش تھا کہ قانون جادوگر اسے پہچان نہیں سکا۔ چند لمحوں بعد طلسمی تخت راستے میں خوبصورت محل کے قریب سے گزرنے لگا۔ محل کی چھت پر ایک خوبصورت اور نوجوان جادوگرنی کھڑی سر کے بالوں میں کنگھا کر رہی تھی۔ اس نے طلسمی تخت پر خود سے زیادہ خوبصورت لڑکی دیکھی تو اسے حیرت ہوئی۔ عمرو ابھی تک لڑکی کے روپ میں تھا۔ وہ جادوگرنی حسد میں مبتلا ہو گئی۔ تو دوستو، آگے اس جادوگرنی نے عمرو جو لڑکی کے روپ میں تھا کیا کیا، یہ اگلی قسط میں۔